سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جناب گفتگو ہو رہی ہے الوداع ماہ رمضان، رمضان ہم سے بچھڑ رہا ہے اور یہ اتنی بابرکت ساتیں، اتنی پیاری اس پر گفتگو ہوئی۔ مفتی محمد وسیم بندگی صاحب، یہ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے اور دکھ اور یہ افسوس اپنی جگہ، اداسی اپنی جگہ، اس اداسی میں تڑپ کے ساتھ اب ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، وہ لمحات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کی قدر و قیمت کیا ہے تو وہ یہ خواہش کریں کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ اگر بغیر کسی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تب بھی اس ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا ہے، اسے نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہ بڑے بابرکت لمحات ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو ہم استقبال کے نعرے لگاتے ہیں، اب جا رہا ہے تو الوداع کی بات کر رہے ہیں۔ ویسے یہ جو استقبال کی بات ہم کرتے ہیں تو رمضان کوئی مادی چیز تو ہے نہیں کہ جس کا استقبال کیا جائے۔ استقبال سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو عبادت کے لیے تیار کر لیں۔ یعنی اب جب رمضان آئے گا، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس انداز سے استقبال کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ یہ ہے تیاری اصل میں رمضان کی، تاکہ پہلے سے ہی ہمارا نفس تیار ہو اور یہ اس انداز سے استقبال کرتے ہوئے رمضان میں ہم داخل ہوں، تاکہ پھر بھرپور انداز سے عبادات کریں، رمضان کے روزے رکھیں۔ لیکن جب رخصت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ رخصت میں بھی یہی ہے کہ یہ رمضان کچھ ہمیں سکھا کر گیا ہے۔ اس کے جانے کا غم اپنی جگہ، لیکن اس رمضان کی جو تعلیمات ہیں، جو اس کا سبق ہے نا، وہ ہمارے ساتھ پورا سال ہونا چاہیے۔ آمین۔ جیسے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص حج پہ چلا جاتا ہے تو وہ واپس آتا ہے تو کہتے ہیں کیسے پتہ چلے اس کا حج قبول ہو گیا، اس کی حج کی قبولیت کے آثار کیسے پتہ چلیں؟ تو فرماتے ہیں کہ حج سے جانے سے پہلے اور حج کرنے کے بعد اگر تمہیں اس کے عمل میں، اس کے کام میں، اس کی گفتگو میں، اس کے انداز میں کچھ تبدیلی نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ پہلے والا نہیں رہا، یہ شخص پہلے کی طرح غلط کاموں میں نہیں ہے، غلط صحبتوں میں نہیں ہے، اس کا عمل بہت بہتر ہو گیا، اس کا تقوی اچھا ہو گیا، تو فرماتے ہیں سمجھ لینا کہ اس کا حج قبول ہوا ہے، اس کے کچھ آثار ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے نا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہوا تو بھئی یہ جا اور وہ جا، ہم کہیں گے اب آزاد ہو گئے، نہیں، اس کی قبولیت کے آثار ہمیں کیسے پتہ چلیں گے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری وہ والی روٹین ہو، وہ والے اعمال ہم کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ہم سے بچھڑ تو گیا لیکن ساتھ اس کا پورا سال رہے ہمارے ساتھ، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے واقعی رمضان کو راضی کیا تھا، رمضان راضی ہو کر رخصت ہوا تھا اور اس کے اثرات ہماری زندگی میں موجود ہیں، عبادت کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ رخصت ہو اور ہم بالکل پہلے والی روٹین پر آ جائیں، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم نے اس کو ایک روایت کے طور پر گزار دیا، تو روایت کے طور پہ نہیں گزارنا ہے۔ یہی میرا میسج اور پیغام ہے کہ رمضان گزرے تو تب بھی اس کی عبادت کے آثار آپ پر ہونے چاہیے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول